ایک دن ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو کہا کہ اے علی تم اس قابل ہو کہ تمہارا نکاح سیدہ خاتون جنت کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا کہ مجھ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا علی تمہارے پاس کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں اور لوگوں کی بکریاں چرا کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو میں جواب دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر پلان کیا، منصوبہ بندی کی کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ پیغام نکاح ہم نے بھیجنا ہے۔ تو ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو آمادہ کیا کہ تم جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جو تم سوچ رہے ہو آپ تو جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطمع نظر میں یہ بات نہیں آئے گی جو تم سوچ رہے ہو کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ ظاہری طور پر تندرست ہیں، حضور کے مطمع نظر میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حالات کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، جب دروازہ نوک کیا حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، جب دیکھا علی ہے تو فرمایا کہ علی کو اندر آنے دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ علی بتاؤ کس کام کے لیے آئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ شرمیلے بھی تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں شرما رہا تھا تو میں کچھ نہ بول سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی فرما دیا کہ علی مجھے پتہ ہے تم کس کام کے لیے آئے ہو، تم بتاؤ۔ تو الغرض قریب تھا کہ میں اپنے لبوں کو حرکت دیتا تو بے ساختہ طور پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ میں کس مقصد کے لیے، کس غرض کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیج نکالا، وہ خط تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ آپ کا نکاح نامہ ہے، وہ میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ آپ کا نکاح رب ذوالجلال نے فرشتوں کی موجودگی میں عرش پر پڑھا دیا ہے۔ خدا کو منظور ہی یہی تھا کہ فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح کیا جائے۔ علی تو کتنا خوش نصیب ہے، اے علی میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرے بچوں کی پرورش حضور کی گود میں ہوتی ہے، تیری زوجہ محترمہ کی پرورش بھی آغوش نبوت میں ہوتی ہے۔ علی تیرا نکاح رب ذوالجلال خود پڑھاتا ہے، تیرے نکاح کے براتی وہ رب ذوالجلال کے فرشتے ہیں، تیرے نکاح پر آنے والے لوگ وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ علی ابھی اس وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے پاس تو ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار جہاد میں تمہارے کام آئے گی، گھوڑا لڑائی میں تمہارے کام آئے گا، ایک ڈھال ایسی ہے ابھی جس کو بیچا جا سکتا ہے، جاؤ اس کو بیچ کر آؤ تاکہ تمہارے جو ہے وہ ولیمہ کیا جائے اور تمہاری شادی کی جائے۔ اب دیکھیے یہ حضور کا فرمان آج کے اس حالات کے تناظر میں بیٹوں والے بھی دیکھیں، بیٹیوں والے بھی دیکھیں، اور ہم غور کریں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس دہانے پر چلا گیا ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی جاؤ کوئی 5-7 لوگوں سے ادھار مانگ کے لے آؤ تمہارا نکاح کیا جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تمہارے پاس تو جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہے یا تمہارے پاس محلات نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ وقت کے نبی کی بیٹی کی شادی ہے اور کس جو ہے وہ سج دھج کے ساتھ ہو رہی۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس ڈھال کو بیچ کر آؤ۔ جب اس ڈھال کو لے گئے باہر بیچنے کے لیے، اب بڑے لطف کی بات ہے جو لوگ مخالفت کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ باہر حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، جب چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو مبارکباد دی، تو انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ یہ ڈھال بیچ کرو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی ہے، مجھے دے دو یہ ڈھال۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لو۔ قیمت وہ دی جو پوری مارکیٹ میں کوئی نہیں دے سکتا، 480 درہم اتنے دیے، جھولی میں ڈال دی۔ جب لے کر جانے لگے تو فرمایا کہ ٹھہرو، یہ ڈھال میری طرف سے شادی کے تحفے میں لیتے چلے جاؤ، وہ ڈھال تحفے میں دے۔ یہ وہ محبت تھی، یہ وہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کی عقیدت تھی،
وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رقیق القلب تھے، وہ کتنے نرم دل کے مالک تھے جن لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ تو انہوں نے پھر الزام تراشی کرنی نا صحابہ کرام کو۔ تو الغرض بڑی لطف کی بات ہے، بہت ساری کتابوں کو میں نے پڑھا، بہت ساری ریسرچ کی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی سیرت پڑھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی ولادت لوگ پوچھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں کیوں ہوئی ہے، آپ کی ولادت آپ مولود کعبہ کیوں کہلاتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے، رب ذوالجلال کائنات کو دکھانا چاہتا تھا، حضرت علی کو یہ اعزاز دینا چاہتا تھا کہ اگر بیٹی وہ محمد مصطفیٰ کے گھر سے ہے تو بیٹا رب ذوالجلال کے گھر سے ہونا چاہیے، اس لیے آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں۔ اب شادی کے موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم حق مہر میں کیا رکھوانا چاہتی ہو؟ تو آپ نے پھر آنسو بہا دیے، فرمایا علی کو غریب سمجھ کے رو دی۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں خواتین کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے مہر میں درہم و دینار رکھے جاتے ہیں، مال و دولت، محلات، زمینیں، جاگیریں رکھی جاتی ہیں۔ فاطمہ جو کہ سیدہ خاتون جنت ہے، اس کی شادی ہو اور اللہ کے حبیب کی بیٹی کی شادی ہو تو میرا حق مہر ذرا اس سے منفرد ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فاطمہ بتاؤ جو تم کہو گی وہی تمہارے حق مہر میں ہم رکھوا دیں گے۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میرا حق مہر مجھے میری مرضی سے دینا ہے تو پھر میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میرے حق مہر میں میرے ابا جان کی امت کو معاف کر دے، میرے ابا جان کی امت کو بخش دے۔ تو عاطف غیر سے آواز آتی ہے کہ فاطمہ تمہارا یہی حق مہر ہمیں قبول۔ نعرہ تکبیر!